تو نمازیں اگلی شریعتوں میں بھی تھیں، نبی علیہ السلام نے اس نماز کی صحیح فارم لوگوں کے سامنے رکھی، طواف کعبہ کی صحیح فارم رکھی، حج کی جو ایکٹیویٹی صحیح تھیں ان کو اسی طرح رکھا، جس میں غلطیاں آ چکی تھیں ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کیا، اور یہ ایک پیغمبر کا کام ہوتا ہے۔ اب پیغمبر کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر تو نہیں آئے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب شریعت میں کوئی بدعت نہیں داخل ہوں گی، وہ تو داخل ہوں گی۔ وہ تو آپ علیہ السلام کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور سنن نسائی میں آگے آتا ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کیے جائیں، اور وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں، اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی۔ تو یہ آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ بدعات تو داخل ہوں گی لیکن بچنا ہے۔ لیکن ان بدعات کی ریکٹیفیکیشن کیسے ہوگی؟ پیغمبر تو نہیں آئے گا، تو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے مجددین رکھ دی ہیں۔ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے کنارے پر ایک ایسا شخص مبعوث کرے گا جو اس وقت کے بگاڑ کو دور کر کے دین کی تجدید کرے گا۔ آئے گا وہ ایج کے اوپر، جس طرح پہلی صدی اینڈ ہوئی ہے 100 ہجری میں، 99 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، اور 101 ہجری میں ان کو آل امیہ نے زہر دے کے شہید کر دیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 38 سال تھی، 38 سال عمر تھی، یعنی آپ 38 سال سمجھیں لیونر ایئرز کے، ہمارے عیسوی کے اعتبار سے تو 37 سال۔ میری عمر جو ہے الحمدللہ 41 سال کراس کر چکی ہے، مجھ سے 4 سال پہلے وہ دنیا سے چلے گئے تھے، اور آتی دنیا کے اوپر اپنے اثرات چھوڑ کے گئے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز اسلام کے پہلے مجدد مانے جاتے ہیں، اور یہ سنی اور شیعہ دونوں ان کو مشترکہ طور پہ مجدد مانتے ہیں کہ انہوں نے 100 سال پورے ہوئے تو جو خرابیاں اس وقت پیدا ہوئی تھیں، اب وہ خرابیاں آپ کو علماء نے تو نہیں بتانی ہیں۔ انہوں نے کون سی خرابیاں دور کی ہیں؟ آل امیہ نے جو کچھ کیا ہوا تھا، ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا سیدنا علی کے اوپر، وہ ختم کروایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت خطبے میں داخل کی اس کی جگہ۔ پھر آل امیہ نے جو لوگوں کا مال ہتھیایا ہوا تھا ان کے یعنی اولادوں کو بلا کے ان میں تقسیم کیا، حتیٰ کہ اس احتیاط میں گئے کہ باغے جو فدق والا مسئلہ تھا وہ بھی انہوں نے آل فاطمہ کے حوالے کر دیا، اگرچہ وہ حکومت کی کسٹڈی میں رہتا تب بھی کوئی ایشو نہیں تھا، جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے رکھا تھا، لیکن انہوں نے یہ بلیم بھی دور کر دیا، انہوں نے ان کے حوالے کر دیا، کئی ریفارمز کی۔ تو یہ وہ پہلے مجدد اسلام کے کہ ایک بہت بڑا بگاڑا ہے۔ دوسری صدی میں آپ اس لیول کا اگر کوئی مجدد دیکھتے ہیں نا، بالکل صدی کے کنارے پہ آتا ہے وہ بندہ، یعنی وہ اپنے عروج پہ ہوتا ہے اس وقت میں، وہ امام شافعی ہیں، المتوفا 204 ہجری، 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ 155 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 150 ہجری میں، اور 204 میں فوت ہوئے ہیں، صرف 54 سال کی عمر میں۔ اس وقت کیا بگاڑ تھا کہ لوگوں نے تابعین کی اقوال کی بنیاد کے اوپر پوری فقہ مرتب کر لی تھی، فقہ مالکی اور فقہ حنفی، جس میں بڑی خرابیاں تھیں، احادیث سے متصادم تھیں۔ انہوں نے کرٹیکلی اس کو سٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے مرفوع احادیث اور موقوف احادیث کے اوپر فقہ کو مرتب کیا۔ یہ آپ کو پوری بحثیں حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے نقل کی ہیں، میں نے مسئلہ نمبر 197 میں بتایا۔ یہ بہت بڑا تجدیدی کارنامہ تھا ان کا۔ تیسری صدی ہجری میں آپ کو بڑے تجدیدی کارناموں میں آپ یعنی امام بخاری، امام مسلم کو لے سکتے ہیں کہ انہوں نے احادیث کو ان کی صحت کے اعتبار سے جمع کیا، اور وہ ایسا کمال کیا انہوں نے کہ آج تک امت انہی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، امام شافعی کی کتابوں کے نام تو لوگوں کو نہیں پتا، سوائے اہل علم کو پتا ہے، لیکن بخاری مسلم ہمارے بچے کو پتا ہے۔ اللہ نے ایسی مقبولیت دی ہے۔ ایک زمانے میں ایک سے زیادہ بھی مجدد ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام آپ کو بتانے ہیں، بس کہا اس طرح آئے گا۔ اب خیر 14ویں صدی میں تو بے شمار ہیں، بریلویوں کے احمد بریلوی صاحب ہیں، دیوبندیوں کے شریف تھانوی صاحب ہیں، اور اہل حدیث کے جو ہیں وہ بن باز ہیں، سارے لوگوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں، تو ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی خدمات عالمی لیول کے اوپر ہوں گی۔
یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو میں یعنی پچھلی جو صدی ابھی یہ جسٹ گزری ہے، اب ظاہر 1440 ہے، اس میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کو سمجھتا ہوں کہ وہ مجدد ہیں، کیونکہ ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر ہے۔ علمی اختلاف تو ہر بندے سے ہو سکتا ہے، امام مالک کا قول ہے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو، اور وہ بھی آپ دیکھ لیں 1979 میں فوت ہوئے ہیں، اور 1979 آلموسٹ بن رہی سی 1399 ہجری، 1400 پورا ہونے والا تھا، کیونکہ 1981 جو ہے وہ 1401 ہجری تھی، تو وہ بالکل ایج کے اوپر آئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ شیخ ناصر الدین البانی کو میں حدیث کی فیلڈ میں سمجھتا ہوں، جن کی پوری دنیا کے لیول کے اوپر خدمات ہیں، کہ وہ بھی ایک اس فیلڈ میں ان کا ایک مجددانہ کام تھا۔ ایک سے زیادہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اپنی اپنی فیلڈ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے بھی ظاہر کو حدیث کی کتاب تو لکھ کے آپ کے حوالے نہیں نہ کی، انہوں نے ایک خاص فیلڈ میں کہ حکومتی بگاڑ کو ٹھیک کیا۔ دوسری طرف امام زہری کی انہوں نے ذمہ داری لگائی کہ حدیثوں کو کمپائل کیا جائے۔ ہر زمانے میں نہیں، اور ضروری نہیں کہ عمر بن عبدالعزیز اکیلے ہی مجدد تھے پہلی صدی کے۔ حدیث کی فیلڈ میں اگر آپ دیکھا جائے تو امام زہری بھی پہلی صدی کے مجدد بنتے ہیں، کہ انہوں نے امام زہری کی ذمہ داری لگائی تھی عمر بن عبدالعزیز نے حدیثوں کو جمع کرنے کے اعتبار سے، تو یہ ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی۔ تو ایک سے زیادہ لوگ بھی مجدد ہو سکتے ہیں کہ ان کی وہ کنٹریبیوشنز ہوں گی۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، میں یہ چونکہ آج کل ایک فتنہ بھی مجددین کے حوالے سے اٹھا ہوا تھا کہ جی وہ نام بتانا نبی علیہ السلام کی ذمہ داری نہیں، آپ نے نام بتایا نہیں، آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کو بندہ اٹھائے گا۔ نام بتا دیتے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا، پھر تو امتحان ہی نہ رہتا سر، یہ امتحان اسی لیے باقی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں نام ایک ہی بندے کا بتایا جو مجدد کے طور پہ آئے گا، وہ ہے محمد بن عبداللہ المہدی، جو آخری مجدد ہوگا اسلام کا، خلیفۃ اللہ مہدی، اس کا نام بتایا ہے، باقیوں کو بس ایک جنرل ذکر کیا ہے۔ باقی تو ہر بزرگ اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کو مجدد کہتے ہیں، چاہے ان کو گلی محلے کے لوگ بھی نہ جانتے ہوں، تو وہ انہی کو مجدد ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی ایک فرقے کے، دوسرے والے تو کہتے ہیں بہت بڑا گستاخ تھا، بہت بڑا مشرک تھا۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے مجددین ہیں نا، اپنے دور میں ان کو کوئی اچھا نہیں سمجھا گیا، بعد میں لوگوں کو پتا چلا ہے۔ امام بخاری کی موت کس طرح ہوئی ہے، یعنی اینڈ پہ وہ کہیں پہ بھی جاتے تھے، ان کے شہر میں داخلے پہ پابندی تھی، کیونکہ ان کے استاد وہ جو امام زولی تھا اس نے فتنہ کھڑا کر دیا، وہ خلق قرآن کے مسئلے میں وہ غلو کرتا تھا، اور امام بخاری کی للہیت دیکھیں، اسی زولی سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں حدیثیں دی ہیں۔ سر یہ حوصلہ ہونا چاہیے، میں بھی یہ اللہ کے فضل سے آج کے دور میں یہ والا حوصلہ میرے اندر بھی ہے کہ جو مجھے مرتد اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، میں انہیں کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں، اور جب کوئی علمی خدمت آتی ہے میں ان کو کوٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے میں یہ بڑا اچھا کام کیا، آپ دیکھ لیں۔